سر ہمارے کان پک گئے ڈیفالٹ کرتے کرتے اور یہ تلے ہوئے ہیں اس کنٹری کو ڈیفالٹ کرانے کے لیے. حالت یہ ہے کہ یہ پیٹرول کی سبسڈی ایک دن نہیں سسٹین کر سکتے. ایک دن وہ کرتے ہیں, جھاڑ پڑتی ہے, دوسرے دن جھاڑ کی طرح بیٹھ جاتے ہیں اور پھر آگے کہتے ہیں آئی ایم ایف اور نو آئی ایم ایف. یہ کس طرح لا پاس کریں گے؟ اور اسٹیٹ بینک کا لا اگر پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے تو آپ کیوں نہیں اس کو چینج کرتے ہیں؟ آنریبل سینیٹر مشتاق صاحب. آنریبل سینیٹر مشتاق صاحب. سر who is she to dictate the house؟ پہلے لیڈر آف دا اپوزیشن آپ مجھے ہمبلی بتائیں. میری گزارش ان سے سنیں پلیز, میری گزارش سنیں. اب آپ کھڑے ہو جاتے ہیں, میں احترام میں آپ کے ابھی لیڈر آف دا اپوزیشن کھڑے ہیں, آپ بات کر لیں. تشریف رکھیں جی پلیز, تشریف رکھیں. لیڈر آف دا اپوزیشن پلیز تشریف رکھیں. لیڈر آف دا اپوزیشن پلیز تشریف رکھیں. ڈاکٹر صاحبہ ڈکٹیٹ نہ کریں نا, آپ تشریف رکھیں. یہ کیا ڈاکٹر صاحب؟ جی لیڈر آف دا اپوزیشن پلیز, لیڈر آف دا اپوزیشن بات کر رہے ہیں سر, تشریف رکھیں. لیڈر آف دا اپوزیشن پلیز تشریف رکھیں. بہرامن تنگی صاحب آپ بھی تشریف رکھیں. جی لیڈر آف دا اپوزیشن کھڑے ہیں, پلیز تشریف رکھیں. ڈاکٹر صاحب پلیز. جی لیڈر آف دا اپوزیشن پلیز. جی چیئرمین صاحب جب تشریف رکھیں پلیز. بہرامن تنگی صاحب میری گزارش سنیں, آپ تو تشریف رکھیں پلیز. جی لیڈر آف دا اپوزیشن پلیز. چیئرمین صاحب ڈاکٹر صاحب تشریف رکھیں. لیڈر آف دا اپوزیشن کریں, یہی تو عرض ہے آپ سے کہ آپ بات نہیں سنتی ہیں. پلیز تشریف رکھیں. گزارش کر رہا ہوں آپ سے, تشریف رکھیں. جی چیئرمین صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ہاؤس کے سارے جو سینیٹرز ہیں وہ آنریبل ہیں. بالکل. اور اس لیے یہ کہنا کہ آپ کو سر مجھے آپ کو نہیں ہے. سر جوڈیشری میں ہم کہتے ہیں کہ ون امنگ آل ایکول. تو سر اس ہاؤس میں بھی سر بات ہے. ڈاکٹر صاحب میری عرض سن لیں سر, پہلے میری سن لیں. ڈاکٹر صاحب آپ بھی میری سن لیں. کوئسچن چل رہا تھا, کوئسچن اور جواب آپ کے مومن صاحب کا دیا جا رہا ہے. لیڈر آف دا ہاؤس کھڑے, ان کا ٹرن جب آئے گا میں دے دوں گا, جب ٹرن نہیں آئے گا میں نہیں دے سکتا. آپ نے کہا سر, آپ نے کہا کہ کوئسچن چل رہا تھا, آپ نے کہا کوئسچن چل رہا تھا اور کوئسچن کا جواب. سر ایک کوئسچن کے جواب نہیں, یہاں پر پوری ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دی جا رہی ہے اور آپ یہ رائٹ بھی نہیں دیتے کہ یہاں سے کوئی ریسپونڈ کرے. ڈاکٹر صاحب میری بات عرض سنیں. ڈاکٹر صاحب میری ایک عرض سنیں. جو بات وہاں سے کہہ دی جائے ہم یہاں چپ کر کے سنتے رہیں, چاہے وہ کتنی غلط ہمارے نزدیک کیوں نہ ہو. ایک سوال یہ ہوا کہ یہاں سے سر ایک بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ آئی. سر بڑی سٹیٹمنٹ. سر اب یہاں پر آپ جی میں کہ بہرامن تنگی خاموش رہے ہیں. جی یہاں بولتے نہیں ہیں سر. جی سر ایک سٹیٹمنٹ یہاں پر آئی, یہاں سٹیٹمنٹ ابھی ایک سانس میں دو سٹیٹمنٹس آئیں. ایک سٹیٹمنٹ آئی کہ دس کنٹری ہیز ٹو ڈیفالٹ. انہوں نے کہا جی 2000. سر ہمارے کان پک گئے ہیں, سر ہمارے کان پک گئے ڈیفالٹ کرتے کرتے اور یہ تلے ہوئے ہیں اس کنٹری کو ڈیفالٹ کرانے کے لیے. یہ تلے ہوئے ہیں, اس پہ بھی ہم وضاحت نہ مانگے. دوسرا ابھی ایک اور سٹیٹمنٹ دی, آئی ایم ایف اور نو آئی ایم ایف. سر یہ آئی ایم ایف کو آنکھیں دکھا کر یہ حالت یہ ہے کہ یہ پیٹرول کی سبسڈی ایک دن نہیں سسٹین کر سکتے. ایک دن وہ کرتے ہیں, جھاڑ پڑتی ہے, دوسرے دن جھاڑ کی طرح بیٹھ جاتے ہیں اور پھر آگے کہتے ہیں آئی ایم ایف اور نو آئی ایم ایف. سر آئی ایم ایف کے سامنے جس طریقے سے انہوں نے گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں اور یہاں پر ایکسکیوز کیا دیتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا اسٹیٹ بینک کا ایکسکیوز ہوا, او جی آپ نے وہ لا پاس کیا تھا. آج آپ دیکھیں گے یہ کس طرح لا پاس کریں گے, یہاں پر یہ کس طرح لا پاس کریں گے. اور اسٹیٹ بینک کا لا اگر پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے تو آپ کیوں نہیں اس کو چینج کرتے ہیں؟ کیا امر مانے ہیں آپ کے پاس, بروٹل میجورٹی آپ کے پاس. سر کوسچن آر میں پھر اگر کوسچن ہے تو اس کا آنسر ہوگا, اور اگر آپ نے پالیسی سٹیٹمنٹ دیکھنی ہے تو پھر اس کا جواب آئے گا ان بینچوں سے. یہ ہاؤس اس طرح سے سر میری بھی عرض سن, اب میری بھی سن لیں گے سر, میری بھی سن لیں گے, اب میری بھی سن لیں گے سر. سینیٹر ایک منٹ, ڈاکٹر صاحب تشریف رکھیں. جب چیئر بات کریں سن تو لیں کم از کم. پلیز بہرامن, پلیز بہرامن صاحب پلیز. ڈاکٹر ہمایوں مومن نے جتنے سوال کیے منسٹر صاحب نے ان کا رسپانس کیا. سر آپ پہلے سن لیں ان کی, اگر چاہے میں وربیٹم بھیج دوں گا. تھینک یو ویری مچ. جی یہ تقریباً وہی سوال ہے جو کہ بہرامن تنگی صاحب نے کیا تھا, اس کا جواب میں اس لحاظ سے دے چکا ہوں کہ اس وقت پاکستان کیونکہ ٹیمپریریلی وی آر گوئنگ تھرو دس کرائسس, تو ہر چیز پہ جو ایک طرف سے ہمیں ریونیو بڑھانا ہے, ایک طرف سے ہمیں سبسڈیز کم کرنی ہے, تو ظاہر ہے کہ اس کا افیکٹ جو ہے وہ تمام اکنامک ایکٹیویٹی پہ آتا ہے. صرف ڈے ٹو ڈے انفلیشن یا
اس پہ ہی نہیں بلکہ on our exports also. So what we will try to do is to keep a cap on it, and we are constantly working or fighting with Dar Saab to allow us the room in which we will be able to increase our export. Humayun Momin Saab, supplementary please. Thank you Mushtaq Saab ji. Dr. Humayun Momin Saab please. شکریہ چیئرمین صاحب. چیئرمین صاحب اس میں جو ان لوگوں نے فگرز بتائی تھیں اور جو ساری چیزیں ہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ بتاتے ہیں کہ گروتھ ہے، اور جیسے ہمارے آنریبل منسٹر صاحب اور جو کہ لیڈر آف دا ہاؤس ہیں، انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہم لوگ بہت بہتر جا رہے ہیں، اور اپنے ٹائم کا کمپیریزن بھی بتایا تھا. میں ان کو یاد دلاتا ہوں کہ بٹوین 2013 اور 18 میں انہوں نے جو ٹارگٹ سے ان سے کم ہی اچیو کیا تھا، ایز اپوز ٹو پچھلے 2-3 سال 4 سال کی جو گورنمنٹ تھی، ان اسپائٹ آف کووڈ اینڈ ایوری تھنگ وچ واز اے انٹرنیشنل ایک فیکٹر تھا جس نے ساری اکانومیز کو روکا تھا. اس کے باوجود پی ٹی آئی نے ہر سیکٹر میں، جس میں فار ایگزامپل انہوں نے ایگریکلچر کا ان کا ٹارگٹ تھا 3 پوائنٹ سم تھنگ، یہ 2% کے آس پاس چلے گئے تھے. ان کا انڈسٹریز کا ٹارگٹ تھا 6 پوائنٹ سم تھنگ، یہ 4 کے قریب رہ گئے تھے. تو ہر چیز انہوں نے کیا تھا. اور اپریل 2018 before the PTI government came in, he was declared as an absconder. Please کیا ہے سر؟ ٹھیک ہے، for assets beyond means. ٹھیک ہے، سوال یہ ہے کہ ابھی ان لوگوں نے LCs بھی بند کی ہوئی ہیں. انہوں نے جو پالیسیز بنا رہی ہیں ان کی گورنمنٹ نے، اس میں آپ نے دیکھ لیا کہ انفلیشن کتنی چلے گئی ہے، آپ نے دیکھ لیا ہے. اور بہت سارے ایکسپورٹس جو اتنے کم ہو گئے، اس کی وجہ ایک اور یہ ہے کہ ہمارے پاس یہاں پہ جو را مٹیریل آتا ہے وہ بھی امپورٹ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے کچھ نہیں ہو رہی. ابھی ریسنٹلی ایک اور بات ہوئی ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میں وہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ECC میں میڈیسن کے لحاظ سے بہت ساری نیو مالیکیولز ہوئی ہیں. جو 52 والا ہے وہ نہیں ہوا، اور 53 والا ان لوگوں نے اپروو بھی کر دیا ہے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ 53 میں کیا ان لوگوں کے کوئی اپنے ایسے بندے بیٹھے تھے کہ جس میں ان لوگوں نے ان کو تو آؤٹ آف دا ٹرن اپروو کر دیا ہے، اور 52 والوں کو نکل لیا، جس کا سارا امپیکٹ آپ کی اکانومی پہ پڑ رہا ہے. تو کیا آنریبل منسٹر صاحب ہمیں بتائیں گے پلیز؟ سر ہمارے کان پک گئے ڈیفالٹ کرتے کرتے، اور یہ تلے ہوئے ہیں اس کنٹری کو ڈیفالٹ کرانے کے لیے، یہ تلے ہوئے ہیں. اس پہ بھی ہم وضاحت نہ مانگے. دوسرا، ابھی ایک اور سٹیٹمنٹ دی IMF اور نو IMF. سر یہ IMF کو آنکھیں دکھا کر یہ حالت یہ ہے کہ یہ پیٹرول کی سبسڈی ایک دن نہیں سسٹین کر سکتے. ایک دن وہ کرتے ہیں، جھاڑ پڑتی ہے، دوسرے دن جھاڑ کی طرح بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر آگے کہتے ہیں IMF اور نو IMF. سر IMF کے سامنے جس طریقے سے انہوں نے گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں، اور یہاں پر ایکسکیوز کیا دیتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا اسٹیٹ بینک کا ایکسکیوز ہوا، او جی آپ نے وہ لا پاس کیا تھا. آج آپ دیکھیں گے یہ کس طرح لا پاس کریں گے، یہاں پر یہ کس طرح لا پاس کریں گے. اور اسٹیٹ بینک کا لا اگر پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے تو آپ کیوں نہیں اس کو چینج کرتے ہیں؟ کیا امر مانے ہیں آپ کے پاس؟ بروٹل میجورٹی ہے آپ کے پاس. سر کوسچن آر میں پھر اگر کوسچن ہے تو اس کا آنسر ہوگا، اور اگر آپ نے پالیسی سٹیٹمنٹ دیکھنی ہے تو پھر اس کا جواب آئے گا ان بینچوں سے. یہ ہاؤس اس طرح تھینک یو سر. میری بھی اب میری بھی سن لیں گے سر، میری بھی سن لیں گے، اب میری بھی سن لیں گے سر. سینیٹر ایک منٹ، ڈاکٹر صاحب تشریف رکھیں. جب چیئر بات کریں سن تو لیں کم از کم. پلیز بہرامن، پلیز بہرامن صاحب پلیز. ڈاکٹر ہمایوں مومن نے جتنے سوال کیے منسٹر صاحب نے ان کا رسپانس کیا. سر آپ پہلے سن لیں ان کی، اگر چاہے میں وربیٹم بھیج دوں گا. تھینک یو ویری مچ جی.